اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آج کا موضوع ذرا سا مختلف ہوگا، اور کیونکہ کل تک جو مجھے امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ تھا مسجد دمشق میں، جامع مسجد اموی میں، اس کو جہاں تک مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور کربلا کا پیغام، کربلا کی لیگیسی، اور کربلا کے بعد اگر آسان الفاظ میں کہیں کربلا کے بعد جناب زینب نے اور جناب امام سجاد نے کن چیزوں کو فوکس کیا، کن چیزوں پر گفتگو کی، اس میں آپ کو سوائے رسول خدا کی فضیلت کے، پنجتن کی فضیلت کے، اور امام حسین کا جو تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ، پھر اس کے بعد خانوادہ نبوت اہل بیت کی فضیلت جو امام سجاد نے دمشق میں، شام میں جا کر بتائی، اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی چیز جناب زینب اور امام سجاد کے خطبوں میں نہیں ملے گی۔ تو یہ کل تک کی ہماری گفتگو تھی، وہ کل گفتگو ختم ہو گئی، اور ایک جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری زندگیاں ہیں اس کو ہم اہل بیت کی زندگی کے کتنا نزدیک کر سکتے ہیں، اور کیا اس بات کی ضرورت ہے، کیا یہ واقع نیسیسری ہے، بات امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے، کیا یہ ہم کو کرنا چاہیے کہ اہل بیت کی زندگی، نماز پڑھ لی، روزہ پڑھ رکھ لیا، عبادتیں کر لیں اہل بیت کی طرح سے، اب میں سوؤں جس طرح سے اہل بیت نے بتایا ہے، کھانا کھاؤں جس طرح سے اہل بیت نے بتایا ہے، مہمان آتا ہے کتنی رسپیکٹ کروں، مجھے چھٹے امام پانچویں امام کی حدیثوں کو دیکھنا ہے، میں بازار میں جا رہا ہوں، میں دکان پہ کھڑا ہوں، اپنی ڈیلنگ کر رہا ہوں، کوئی چیز پرچیز کر رہا ہوں، کوئی چیز سیل کر رہا ہوں جو اہل بیت نے بتایا ہے، تو اس کی ضرورت ہے کیا، کیوں ہے اس کی ضرورت؟ بس موٹی موٹی چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں لے لیجئے آپ، بقیہ چھوڑیے، اہل بیت کو اتنا کوئی ضروری نہیں ہے، روایات کیا کہتی ہیں، حدیث کیا کہتی ہے، اور پھر اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے ذہنوں میں، اس کو بٹھائیے اس جملے کو، کہ کیا ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہماری زندگی جب سے ہم آنکھ کھولتے ہیں صبح کو 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، اور جب ہم رات کو 9، 10، 11، 12 جتنے بجے سر اپنا تکیے پر رکھتے ہیں، یہ جو پوری ہمارا 18، 14، 15 گھنٹے کا دن گزرتا ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات، ٹیچنگز اور ان کے بنائے ہوئے رولز اور پرنسپل کے مطابق ہو۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں ہر قسم کا سلسلہ چل رہا ہے، دنیا میں جو لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، حرام کماتا ہے، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، جو بیچارہ ایمانداری کے ساتھ ہے وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن آخرت، برزخ، قیامت، اس میں صرف ایک ریالٹی ہے، وہ ریالٹی ہے خدا کی اور خدا کے حکم کی۔ لہٰذا جب آپ اور ہم برزخ میں جائیں گے، پل صراط پہ جائیں گے، تو ہمیں چیک کیا جائے گا، ہمارا وزن کیا جائے گا، کس کے مطابق؟ خدا کے قانون کے مطابق۔ خدا کا قانون کس کے پاس ہے؟ خدا کے قانون کے مطابق کون زندگی گزارتا ہے؟ اہل بیت۔ میں مثال ایک اور دے دوں تاکہ ذرا ذہن اور کھل جائے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کاپر ہے، براس ہے،
المونیم ہے, گولڈ ہے, سلور ہے, میٹلز کے نام لیتے رہیے آپ. ان سب کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے, گولڈ پلیٹڈ ہے. ایک براس کی ایک انگوٹھی ہے, اس پہ گولڈ کا پانی گولڈ پلیٹڈ ہے, کاپر ہے, سلور ہے, ان سب کے اوپر پانی چڑھا دیا گیا. کس کا؟ سونے کا. اور سونا بھی ہے. اب یہاں میرے آپ کے پاس آئے, میں کہوں گا یہ سونا ہے, یہ سب سونا ہے, آپ کہیں گے نہیں مولانا اس میں سے 4 انگوٹھیاں سونے کی ہیں. گفتگو ہوتی رہے گی, میں اور آپ پہچان نہیں سکتے. لیکن جیسے ہی ان انگوٹھیوں کو لے کر ہم سونار کے پاس جائیں گے, گولڈ اسمتھ کے پاس جائیں گے, وہ فوراً کہے گا کہ انگوٹھی یہ سونے کی ہے, بقیہ لے جاؤ, میں نہیں خرید سکتا, مجھے صرف اس انگوٹھی سے کام ہے. لہٰذا جب ہم برزخ میں جائیں گے قیامت میں, قبر میں, تو خدا فرمائے گا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے کہ جو اہل بیت کی صفات کو لے کر آئے, بقیہ کو رکھو اپنے پاس, مجھے نہیں چاہیے, جہاں جانا ہے وہاں جاؤ. تو یہ ایک ایگزامپل تھی. اچھا, کیوں ضرورت ہے ہم کو اہل بیت کی صفات اپنانے کی؟ کیوں ضرورت ہے ہم کو اہل بیت کے جو زندگی کے بیسک رولز ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی؟ اس وجہ سے کہ آپ کو 2 جگہ پر, ایک تو زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں ایک جملہ, وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دوسرا جملہ ہے تعقیبات نماز فجر. جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیں تو دعائیں ہیں مختلف مفاتی میں, شیخ عباس قمی نے وہاں پر بیان کی ہیں. وہاں پر ایک جملہ کیا ہے؟ اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی بن ابی طالب وامتنی علی ما مات علیہ علی بن ابی طالب. پروردگار مجھے موت دے اس چیز پر جس پر تو نے علی کو موت دی, اور مجھے زندہ رکھ اسی چیز پر جس پر تو نے علی ابن ابی طالب کو زندہ رکھا. اچھا, یہ جملہ سن لیا آپ نے؟ آسان جملہ ہے, مشکل بتاتا ہوں اس کی پرابلم کیا ہے. آپ کو وہ ساری چیزیں پتہ ہیں جس پر خدا نے علی کو زندہ رکھا, جو صفات تھیں, جو ورچیوز تھے, جو کریکٹرسٹکس تھیں, نہیں پتہ؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مولا علی کی روح کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں, جتنے بھی عقیدے تھے, وہ سب پتہ ہیں؟ نہیں پتہ. میں کہہ سکتا ہوں نہیں, مرج تقلید بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک ایک چیز سے واقف ہوں. وہ کہتا ہے جو میرے سامنے آ گئی میں اس سے واقف ہوں, جو میرے سامنے نہیں آئی میں اس سے واقف نہیں ہوں. لیکن آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ علی کی طرح مرنے کی بھی دعا کرو, علی کی طرح جینے کی بھی. کوئسچن مارک. پروردگار میں ایسے ایک بلیک ہول میں کیسے چھلانگ لگا دوں؟ مجھے کیا پتا علی کیسا تھا؟ آواز آئے گی خدا کی جانب سے کہ دیکھو تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اس ذات میں جو بھی ہے پاکیزگی ہے, اس ذات میں جو بھی ہے طہارت ہے. جب ہم نے ذمہ داری لے لی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک چیز آ گئی. دوسری چیز کہاں پر پڑھتے ہیں آپ کہ آپ کو کہا جاتا ہے کیا؟ یہ تو جناب امیر کے بارے میں تھا. دوسری چیز کہاں پر ہے؟ دوسری چیز ہے آپ کی زیارت عاشورہ میں اللہم احینی ممات حیات محمد وآل محمد, اور اللہم اجعل محیایا, یہ معذرت پچھلی دعا تھی جو میں نے ملا دی, کریکشن کر رہا ہوں, سن لیجئے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. پروردگار میری زندگی کو, حیات کو کس کی زندگی قرار دے؟ محمد آل محمد کی. اور میری موت کو کس کی موت قرار دے؟ محمد آل محمد کی. جس طرح سے وہ مرے اس طرح سے مجھے موت آئے, جس طرح سے وہ زندہ رہے اس طرح سے میں زندہ رہوں. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ والذاریات کی آخری آیت ہے, جس میں خدا فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے؟ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا, صرف ایک ریزن تھا, صرف ایک وجہ تھی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا. کس وجہ سے خلق کیا؟ میں نے خلق کیا جنوں اور انسانوں کو کہ لیعبدون, میری عبادت کریں. امام حسن مجتبی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے جو ہمارے پاس تفسیر آئی ہے وہ یہ آئی ہے لیعبدون ای لیعرفون, یعنی خدا کی معرفت ہم سم رکھیں, خدا کو پہچانیں. اب جب خدا کو پہچانیں تو یہ خدا کو پہچاننے کا سلسلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ امید ہے مجھے فالو کر رہے ہوں گے نا, مشکل بات تو نہیں کر رہا میں. کہ ایک تو میں نے دعا پڑھی تعقیبات کی, علی کی زندگی, علی کی موت. دوسری پڑھی کیا؟ آل محمد کی زندگی, آل محمد کی موت, یہ پڑھی. تیسری چیز کیا پڑھی؟ سورہ والذاریات کی آیت کہ
خدا نے نہیں پیدا کیا مجھ کو اور جنوں کو کس لیے مگر ایک چیز کے لیے، عبادت کروں۔ مولا کیا فرماتے ہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تاکہ تم اسے پہچان سکو۔ اب بات آ گئی خدا کی پہچان کی۔ خدا کو پہچاننا یعنی آل محمد کی زندگی، آل محمد کی زندگی یعنی خدا کی پہچان۔ اب چلیے، ہم ایک دعا ہے جو زمان غیبت میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا ہے دعائے زمن الغیبہ، مفاتیح الجنان میں اسی نام سے۔ وہاں پر کیا فرما رہے ہیں مولا؟ وہاں فرما رہے ہیں آپ سب کو وہ دعا یاد ہے جو میں پڑھنے والا ہوں۔ اب یہ بہت لمبی دعا ہے ڈیٹیل میں، اس کا صرف ایک سینٹنس پڑھوں گا بلکہ 3 سینٹنس، اور میں پڑھوں گا اب سب سمجھ جائیں گے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک۔ میں یہاں پر رک جاتا ہوں، آگے نہیں بڑھوں گا۔ ترجمہ کرتا ہوں، ٹرانسلیشن۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان، یوتھ۔ پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہیں کی، پہچان، شناخت، تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ پروردگار مجھے رسول کی پہچان عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے رسول کی پہچان عطا نہ کی تو میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ پروردگار اگر تو نے مجھے میرے زمانے کے امام کی معرفت، پہچان اور شناخت عطا نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی آپ کا دین ہے آپ کے زمانے کا امام، اس قانون کے مطابق، قرآن کے مطابق۔ قرآن کے مطابق کیا مطلب؟ ایک آیت پڑھوں، بقیہ آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا سرپرست، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ ایمان والے ہیں کہ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، رکوع کی حالت میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آیت جناب امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے چلتا ہے ولایت کا سلسلہ، رسول خدا تک آتا ہے، غدیر میں اعلان ہوتا ہے، اور غدیر آپ کو امیر المومنین کو دے کر جاتی ہے کہ دیکھو یہ رہا تمہارا ولی، تمہارا سرپرست۔ اب جو بھی جناب امیر المومنین کی زبان سے نکلے گا، جو بھی امام حسن، امام حسین، امام سجاد 11ویں امام تک کی زبان مبارک سے نکلے گا، 12ویں امام کی طرف سے آئے گا۔ آپ نے امام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، امام نے کہا نماز ایسے پڑھو، تو آپ یہ پوچھ نہیں سکتے اب امام سے کہ مولا یہ پکی بات ہے، غلطی تو نہیں کر رہے، یہ چیک کر لیں آپ ذرا سا، اس میں مجھے عجیب سا لگ رہا ہے مولا، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، مطلب آپ کے جد کی کتابیں ہیں، بکس ہیں، اس میں۔ تو امام کیا جواب دیں گے؟ مجھے نہیں پتا، میں جواب دے رہا ہوں۔ خدا نے جب 12 کو آپ کو دیا تو خدا نے کہا تھا کہ جب یہ جواب دیں تو ویریفائی کرنا۔ خدا نے جب، رسول خدا نے جب جناب امیر کو غدیر میں اٹھایا تھا تو یہ کہا تھا دیکھو ہے تو امام تمہارا، لیکن چیک کر لینا علی غصے میں ہے یا خوش ہے۔ سوچتے غصے میں تم سوال کرو، کوئی غلط جواب دے دے تو چیک کر لینا، ہے تو تمہاری طرح کا انسان؟ کہا نو، نہیں، تمہارا حساب کتاب ہوگا ہی علی کی گفتگو کے ذریعے، تمہارا دین علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اور روایتیں آپ جا کر دیکھیے، اہل بیت کے یہاں قیامت کے میدان میں حکومت ہے خدا کی، لیکن تمام کے تمام کام اہل بیت انجام دے رہے ہیں۔ یہ روایت دیکھ لیجیے آپ، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حکومت کے ریفلیکشن ہے اہل بیت کی ولایت اور طاقت قیامت میں۔ میں جلدی 4-5 چیزیں گنا دوں۔ موت کے وقت آپ کو دیدار کس کا ہوتا ہے؟ جناب امیر کا۔ قبر کے اندر کون آئے گا؟ روایت جا کر دیکھ لیجئے۔ جب آپ قبر سے اٹھائے جائیں گے، پل صراط پر گزریں گے، تو روایت کیا کہتی ہے؟ جو اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہے پل صراط پر بڑے سکون سے گزرے گا۔ جنت جہنم کی تقسیم کون کرتا ہے؟ جناب امیر المومنین۔ روایت میں تفصیل سے اس کا معنی کیا ہے۔ جناب سیدہ بخشوائیں گی۔ حوض کوثر پر آپ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ محبت علی ہے، اس وجہ سے جائیں گے۔ اور جناب امیر نے فرمایا خود حدیث میں حارث حمدانی سے کہ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسِ، حارث تم میرے پاس آؤ گے حوض کوثر پر کیونکہ مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسِ، اس وقت آؤ گے جب میں ہر ایک کو نہیں پلاؤں گا،
جو مجھ سے ربط اور تعلق نہیں رکھتے ہوں گے ان کو میں ہٹاؤں گا کہ تم کو نہیں ملے گا، تم کو نہیں ملے گا. لہٰذا حوض کوثر پر سبیل نہیں ہے ہمارے آپ کے امام باڑے کی، جو آ رہا ہے اس کو پلا دیا. صرف اور صرف امیر المومنین پلائیں گے حقیقت محبت علی بن ابی طالب کو دیکھ کر. یہ روایتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے، اور ایک بھی روایت آپ کو اس کی مخالف نہیں ملے گی کہ کوئی کہ حوض کوثر پر جناب امیر پلائیں گے، دوسری روایت آئیں گے 5-7 کہ نہیں مولانا پلائیں گے، فلاں صاحب پلائیں گے. نہیں، اگر قیامت کے اندر ہے کہ جناب سیدہ اس طرح سے بخشوائیں گی تو پھر یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روایت آپ کے پاس نہیں ہے. یا تو آپ انکار کر دیجئے ان سینکڑوں دسیوں روایتوں کا، یا ماننا ہے تو اسی طرح سے مانیے. آپ کو بہت تھکایا یہ میں آپ کو لے کے کہاں جانا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ زندگی اگر اہل بیت کے یہاں کی طرح نہیں گزرے گی تو اس دنیا میں جا کر مشکل ہوگی. اہل بیت کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کی زندگی کا مطلب ہے صفات، کوالٹیز وہ اپنائیے جو اہل بیت نے کہیں. تو اب یہاں تک اگر آپ آ گئے تو اب میں آپ کو موضوع بتا دوں. سماجی برائیاں، سوشل ایولز، سوسائٹی میں جو مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں سوسائٹی کے اندر، جو ایک دوسرے کی حق تلفی ہے. یہ موضوع ایسا نہیں ہے جسے میں 40-45 منٹ میں ختم کر دوں آپ کے سامنے، لیکن کسی حد تک کوشش کروں گا. سب سے پہلا سوال ہے، جب ہم انسان ایک سماج میں، ایک گھر میں رہتے ہیں تو ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں. کل تک خاتون تھی، ان کا شوہر تھا، ان کے بیٹے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں. بیٹیاں چلی گئیں اپنے گھر، شادی ہو گئی، بیٹے، بیویاں آ گئیں، بہویں آ گئیں گھر میں. اب یہ خاتون جو کل تک بغیر کسی کانٹیسٹنٹ کے، کمپیٹیٹر کے، یہ پورا مالک تھی گھر کی، اب یہاں پہ بہویں بھی ہیں، یہاں پہ داماد بھی ہیں. کسی بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے خاتون، کسی بہو سے زیادہ محبت کرتی ہے، کسی داماد سے زیادہ. تو اب یہاں پر شروع ہوتا ہے حسد، یہاں پر شروع ہوتا ہے تکبر. جب تکبر اور حسد آئے گا، انسان اہل بیت کے رستے پر امپاسبل ہے، نہیں چل سکتا. میں اگر ممبر پہ بھی بیٹھ رہا ہوں حسد کی بنیاد پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں وہ تقریر کر سکوں جو اہل بیت کو پسند آئے. سوال ہی نہیں پیدا. اگر آپ حسد کی بنیاد پر کسی جگہ پر کوئی عبادت کر رہے ہیں، تکبر کی بنیاد پر کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عبادت مکمل طریقے سے انجام پائے. تو لہٰذا انسان جب سماج میں آتا ہے تو کولیجن یا کلیش آف بینیفٹس ہوتا ہے کہ یہ چیز میں خرید لوں، آپ کہتے ہیں یہ چیز آپ خرید لیں، ہم دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، پھر یہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے. تو یہ لمبی گفتگو ہے، لیکن آپ سمجھ گیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو انسان اس سے کیسے بچے، یہ ایک سوال ہے، اور بڑا عجیب سوال ہے. تو ہم جناب امیر المومنین سے چل کے پوچھتے ہیں کہ جو جناب امیر المومنین نے گفتگو کی، رسول خدا نے گفتگو کی، اور ہمارے ائمہ نے گفتگو کی. میں 2 چیزوں کے بارے میں اشارہ کروں گا اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی چیز ہے حسد، اور دوسری چیز ہے تکبر. تکبر یعنی ایروگنس، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. حسد کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال سے آپ لوگ سب حسد کو، اردو کا بڑا آسان لفظ ہے جلاپا، جلاپا. اور جب بھی یہ بات آتی ہے، اب دیکھیے ہم لوگ مولانا ہیں، اور واٹس ایپ جب سے آیا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ میسیج آپ کے پاس برابر والے گھر سے آیا ہے یا وہ برازیل کے کونے سے، آپ سمجھ نہیں سکتے. لیکن جتنے بھی میسیجز آتے ہیں اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں تمام کی تمام برائیاں جو آتی ہیں، میں نے تمام غلط کہا، 60-70% اگر کہوں تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے آتی ہیں، یا بہوؤں کی شکایتیں آتی ہیں ساس کے بارے میں، یا ساسوں کی شکایتیں آتی ہیں بہوؤں کے بارے میں. باپ کی شکایتیں آتی ہیں اولادوں کے بارے میں، اولاد باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، اولاد بھی شکایت کرتی ہے باپ کی. یہ آپ مت سمجھیے گا. اچھا، مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ باپ بھی اسی وقت میسیج بھیجتا ہے دوسرے نمبر سے، اپنا بیٹا نمبر میں بھیجتا ہے، مولانا بیچ میں پھنسے ہوتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں. اس کو کیسے حل کیا جائے، کس طرح سے سمجھا جائے اس کو؟ دیکھیے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اخلاق اہل بیت کو رکھا ہے کہ ہر آدمی اپنی لمٹس میں رہے. جب ہر آدمی اپنی لمٹ سے باہر نکلے گا تو پرابلم پیش آئے گی. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، لیکن اس کلچر کے لیے ہے کہ جہاں پر لوگ اپنی لمٹس کو سمجھیں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پہ. لمٹس کو نہیں، میں باپ ہوں، میرے گھر میں کل داماد آ گیا، میرے گھر میں کل بہو آ گئی، تو میرے جو کنیکشن کا ڈائمنشن ہے، جو طریقہ ہے، جو اسپیکٹ ہے، جس طرح سے میں اپنے بیٹے اور بیٹی سے بات کر سکتا ہوں،
اب مجھے اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی، کیونکہ میرے گھر میں داماد بھی ہے، میرے گھر میں بہو بھی ہے، ان کے اپنے رائٹس ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے۔ اگر اس لمٹس کو ہم سمجھ جائیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور بزرگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کیپچر کر کے رکھیں، اپنی سپریمیسی کو برقرار رکھیں، یہ ایک بڑا پرابلم آتا ہے۔ دیکھیے آپ کا بیٹا جوان ہے، آپ بہو لائیں، خود جوان ہیں، ان کی اپنے ڈیزائرز ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کو تھوڑی سی اسپیس دیجیے۔ اگر آپ نے اسپیس نہیں دی تو پرابلم ہو جائے گی۔ میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاؤں، مولانا ہماری بہو کو یوں سمجھائیے، آپ ہماری بہو کو یوں سمجھائیے، ہماری بہو کو یوں سمجھائیے، پورا پریشر آ رہا ہے بہو کے اوپر، اینگزائٹی اسٹریس کا شکار ہو چکی ہے۔ اس حالت میں وہ کیسے آپ کو ایسی نسل دے سکتی ہے کہ جس پر دادی اماں فخر کریں؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم جب سوشل ایول، سماجی برائیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان موضوع نہیں ہے۔ ایک میں بات بتاؤں آپ کو، اور ویسٹ کا مطلب یورپ، نارتھ امریکہ، وہاں پر ایک اچھائی ہے مجلسوں میں، وہ لوگ سوشل پرابلمز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ ایسٹرن سائڈ پہ آئیے، انڈو پاک کا جو اسٹائل ہے ممبر کا، اور اگر میں یہ کہوں کہ افریقہ میں بھی وہ تقریباً ایک اسٹائل ہے، تو وہاں پر ایک پرابلم وہاں پر ہے۔ وہاں پر کیا پرابلم ہے؟ وہ پورا کا پورا ٹائم 60 70 80% ٹائم ان کا لگتا ہے مجلس میں سوشل ایشوز پر بولنے کے سلسلے میں، سوشل ایولز کے بارے میں، انسان کو زندگی کیسے گزارے، ایتھکس اور مورل ویلیوز کے بارے میں۔ ویسٹ میں بات تو اچھی ہے، اچھی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن وہاں جو بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ 7 محرم کو بھی نصیحتیں سن رہا ہے۔ 7 محرم ہے جناب قاسم کے فضائل کے لیے، 8 محرم کو وہ کیا سن رہا ہے؟ جھوٹ مت بولو، نماز قضا مت کرو۔ 8 محرم ہے مولا ابو الفضل عباس کے لیے، تو مولا ابو الفضل عباس کی محبت کو اپنے اس گلیمر کے ساتھ، اپنے اس فینٹاسٹک اور فیبولس وے میں، عظیم الشان طریقے سے آپ کب بچے کے دل و دماغ میں ڈالیں گے اگر 8 محرم کو نہیں ڈالیں گے؟ تو یہ بچہ جو افریقہ میں بڑا ہو رہا ہے، جو انڈو پاک میں بڑا ہو رہا ہے، 8 محرم کو، جو افریقہ میں انڈو پاک میں بڑا ہو رہا ہے، اس کے دل میں 8 محرم کو آج تو مجھے امام باڑے میں جانا ہے، مولا عباس کے مصائب پڑھے جائیں گے، آج مولا عباس کا ماتم کرنا ہے، تابوت اٹھے گا۔ یہ بچہ دیوانہ وار آ رہا ہے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ابو الفضل عباس کی، وہاں پر وہ سننے آ رہا ہے آج مولانا 8 محرم کو بات کریں گے مثلاً، اب میں نام نہیں لیتا کس چیز کے بارے میں۔ یہ مسئلہ ہے بڑا، نہ ہمارا ممبر ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے، بے عیب ہے، نہ ادھر کا ممبر بے عیب ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کب اہل بیت کی صفات، خصوصیات، ٹیچنگز، ٹریننگ، اخلاقی تربیت جو اہل بیت نے کہی ہے وہ کب بتانی ہے۔ عصر عاشور بتانے کا ٹائم نہیں ہے میرے عزیز، نہ شام غریباں پہ، نہ شب عاشورہ، بلکہ یہ وقت ہے ماہ مبارک رمضان میں، یہ 2ری 3ری 4تھی محرم تک آپ بات کیجئے، بعد کے اشروں میں بات کیجئے، یا آپ میلاد میں بات کیجئے، جمادی الاولیٰ، جمادی ثانی، رجب، شعبان کے میلادوں میں بات کیجئے، لیکن ابو الفضل عباس کی شخصیت کو اگر ممبر سے 8 محرم کو جس طرح سے کہ حق ہے مولا عباس کا، اگر آپ ریفلیکٹ نہیں کر سکے تو چلیے جا کر زیارت کا ایک جملہ میں آپ کو مولا عباس کی بتاؤں، قتل اللہ من قتلکم بالایدی والالسن، قتل کرے خدا اس کو جس نے آپ کو زبان سے اور ہاتھوں سے قتل کیا، لعن اللہ من استخف بحرمتک، مولا عباس لعنت ہو اس پر کہ جو آپ کی حرمت کو ہلکا سمجھے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ابو الفضل عباس کی حرمت، رسپیکٹ، احترام، فضیلت، بلندی، منزلت، منقبت، اس کو آپ کب بٹھائیں گے 5ویں امام کے حکم کے مطابق بچوں کے دل میں؟ سوال ہے میرا، کب بٹھائیں گے؟ 8 محرم تو آپ نے لگا دی، نماز اول وقت پڑھو، میوزک مت سنو، ایڈکشن، فلاں طریقہ میرج کا، یہ ابو الفضل عباس کہاں گئے؟ لہٰذا اخلاقی چیزوں کی طرف جائیے، لیکن اتنا مت جائیے اخلاقی چیزوں کی طرف کہ 8 محرم کو ابو الفضل عباس ذبح ہو جائیں، قربان ہو جائیں، ابو الفضل عباس کی تصویر بلر ہو جائے اور وہاں پر آپ اخلاقیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ میں نے بڑا ڈسپیوٹڈ جملہ کہہ دیا، لیکن سوال آپ کیجئے، بات کرنا میرا حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں، سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، مولانا دلیل بتائیں یہ آپ نے غلط بات کہی ہے۔ اوپن ڈیبیٹ کے لیے، اوپن ڈسکشن کے لیے میں تیار ہوں۔ لہٰذا ہم کو یہ ایک بات سوچنی چاہیے۔ اچھا آئیے دوبارہ اسی طرف کہ ہمیں لمیٹیشنز میں تو 2 بنیادی صفات ہیں، اگر وہ ہمارے معاشرے سے چلی جائیں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے،
اور جب بھی ہم کسی ڈاٹ کی بات کرتے ہیں تو اینٹی ڈاٹ کی بات کرتے ہیں. جو کبھی کوئی خدا نخواستہ بچہ پوائزن کھا لیتا ہے نا, زہر کھا لیا, تو ڈاکٹر کہتا ہے کیا کھایا ہے, تو ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے اس نے یہ کھایا ہے, تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے یہ کھایا ہے, اس کے توڑ کے طور پر, اس کو کاؤنٹر کرنے کے طور پر میں یہ دوا دوں گا اس کو, ہے نا. تو ایک ڈاٹ ہوتا ہے, ایک اینٹی ڈاٹ ہوتا ہے اس کا. تو حسد اور تکبر کا اینٹی ڈاٹ کیا ہے, ایک چیز. اور یہ کہاں پر آیا ہے؟ ایک تو رسول خدا نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا ہے ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد. خدا نے آدم کو, ابلیس نے جنت سے نکالا. آدم کو ابلیس نے جنت سے نکلوایا کس بات کی بنیاد پر؟ رسول خدا نے فرمایا حسد کی بنیاد پر. اچھا یہاں بھی سن لیجئے پھر جملہ اگلا رسول خدا کا, فرمایا لہٰذا تم علی سے حسد مت کرنا. ابلیس کا حسد آدم کے ساتھ اور تم لوگوں کا حسد علی کے ساتھ بات برابر ہے. وہ جنت سے نکال دیے گئے, تم جنت میں نہیں جا سکو گے. یہ دیکھیے رسول خدا نے غدیر کے میدان میں یہ جملہ کہا ہے. اچھا ایک تو بات آ گئی حسد. دوسری چیز تعصب. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا ہے توحید پر خطبہ دیتے ہوئے فَعَدُوُّ اللَّهِ امام المستکبرین ورئیس المتعصبین. کہا خدا کا جو دشمن ہے سب سے پہلا ابلیس ہے. وہ کون ہے؟ امام المتکبرین. تکبر, ایروگنس رکھنے والوں کا امام ہے. تم چاہتے ہو ایروگنس رکھو, تمہارا امام کون ہے؟ ابلیس. تم چاہتے ہو ڈاؤن ٹو ارتھ رہو, تم چاہتے ہو بڑے سکون سے سر جھکا کر پیار سے محبت سے نرمی کے ساتھ رہو, سافٹ طریقے سے سوسائٹی میں رہو, تو دیکھو تمہارا امام کون ہے؟ علی بن ابی طالب. یہ میرا جملہ ہے. تو امیر المومنین نے دو ٹائٹل دیے شیطان کو, امام المتعصبین اور امام المتکبرین و رئیس المتعصبین. تعصب رکھنے والوں کا. تعصب کا مطلب کیا ہے؟ ریسزم. یعنی میرا جو آدمی ہے, میں کہوں گے صاحب جو میرا دوست ہے, جو میرے خاندان کا. اچھا تعصب کا دائرہ ریڈیس بڑھتا ہے, شرنک ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرے بچے, میرے گھر والے, بقیہ سب جائیں جہنم میں. پھر میں اور آگے بڑھتا ہوں, میرے ماموں کے بچے, چچا, پھوپھی, خالہ, رشتہ دار, خاندان, فیملی, شہر. اور تعصب یہ ریسزم کبھی بڑھتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ کہ جب یہ آتا ہے تو انسان اچھی صفات کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے. تو امیر المومنین نے دو جملے فرمائے ابلیس کے بارے میں, تعصب اور تکبر. اس کے بعد حسد کے بارے میں جو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد ماحل حسنات. حسد ایلیمینیٹ کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, دھو دیتا ہے. کس چیز کو؟ نیکیوں کو. یعنی نیکی کرنے والا اگر حاسد ہے, حسد کر رہا ہے, تو کبھی بھی اس کی نیکیاں باقی نہیں رہ سکتی, مٹ جائیں گی. حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گاڑی آ گئی, میں موٹر سائیکل ہے, میرے پاس سائیکل ہے, میں یہ دعا نہیں کر رہا خدا سے خدا مجھے بھی گاڑی دے, مجھے بھی کار دے. آپ نے گھر خرید لیا, میں دعا کروں پروردگار مجھے بھی گھر دے دے. بلکہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار کسی طرح سے یہ گھر اس کے ہاتھ سے نکل جائے, یہ گاڑی اس کے ہاتھ سے نکل جائے. تو حسد, اچھا خوفناک جملہ ہے یہ, بڑا ڈرانے والا. جناب امیر مومنین کا سنیے, ان الحاسد یظہر ودہ فی اقوالہ ویخفی بغضہ فی افعالہ. بخدا میں نے جب پڑھا تو میں بھی ڈر گیا. فرمایا جو حسد کرتا ہے نا وہ اپنی محبت کو صرف زبان سے ظاہر کرتا ہے, اور اپنے افعال کو جب تمہارے سامنے انجام دے گا نا تو اپنے افعال, اعمال, ڈیڈز اور ایکٹ میں اپنے بغض اور نفرت کو چھپا کر رکھے گا. کیا مطلب؟ جب بات کر رہا ہے تو بڑے پیار سے, جب تمہارے ساتھ آ کر انٹریکٹ کر رہا ہے تو اپنے بغض کو چھپا رہا ہے. اس کا مطلب حسد والا حسد کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا, یہ دل میں چھپا ہے. اور پھر فرمایا ان الحاسد یفرح بالشرور. فرمایا حاسد وہ ہے کہ جو شر اور برائیاں نازل ہوتی ہیں اس کے دشمن پر, اس کے مقابلے میں جو شخص ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے, جو برائیاں نازل ہوتی ہیں اس پر یہ خوش ہوتا ہے. اور غمگین کب ہوتا ہے؟ وَيَقْتَمْ بِالنِّعَمْ. جب نعمت آتی ہے تم پر تو یہ غمگین ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزوں, اس کا اینٹی ڈاٹ کیا ہے؟ حسد مولانا بیماری ہے, غرور بیماری ہے, تکبر بیماری ہے, تعصب بیماری ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ محبت اہل بیت کو بڑھائیے. مولانا کیا آپ نے ایر ریلیونٹ بات کر دی, بیتوں کی بات کر دی فضول میں. آپ ہم سمجھ جاتے ہیں آپ موضوع لے کے چلیں تو آپ ڈھنگ کا کوئی سولوشن. کیا محبت اہل بیت؟ دیکھیے تعصب کب آتا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے,
یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے شہر کا ہے، یہ پاکستان سے میرے علاقے کا ہے، یہ پاکستان سے میرے گاؤں کا ہے، یہ انڈیا سے میرے گاؤں کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے. یہی سب چیزیں تعصب ہیں. آپ کو اپنی بلڈ لائن کو دیکھنا ہے. خوب توجہ کریں. ایک دادا ہے، آج تھکا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا تھکیے. ایک دادا ہے، اس کے 10 پوتے ہیں. ایک پوتا ٹاپ کرتا ہے، ایک پوتا اچھا بزنس کر رہا ہے، ایک پوتا اچھا نمبر نہیں لایا کالج میں. تو یہ دادا نفرت کرنے لگے گا؟ یہ سب اسی کے وجود کے ٹکڑے ہیں، اسی کی بلڈ لائن سے ہیں، اسی کی فیملی ٹری سے ہیں. خوب توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہے توجہ؟ آپ کا فیملی ٹری کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کا فیملی ٹری ہے نقوی، تقوی، رضوی اور جاسانی، سومجی، لاکھانی، یہ سب ہے فیملی ٹری. نہیں مولانا ہم لوگ یہ لاکھانی ہیں، وہ جاسانی ہیں، وہ کیا ہیں، فلاں ہیں. آپ مولانا رضوی ہیں، وہ تقوی ہیں. فیملی ٹری الگ الگ ہے. یہ سمجھنے کے لیے ایک فیملی ٹری آپ کا جو ان سب سے بالا تر ہے. وہ فیملی ٹری کب بنا ہے؟ وہ فیملی ٹری بنا ہے، وہ بلڈ لائن بنی ہے. نہ وہ نقوی دیکھتی ہے، نہ تقوی دیکھتی ہے، نہ لاکھانی دیکھتی ہے، نہ جسانی دیکھتی ہے. وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ فیملی ٹری بنا ہے 18 ذی الحج کو غدیر کے میدان میں چل چلاتی دھوپ میں. کہا کہ دیکھو اگر اس سے محبت کرتے ہو تو تم سب کے سب اٹیچ ہو. انما المؤمنون اخوہ. باقی تم تقوی ہو، رضوی ہو، نقوی ہو، تقوی ہو، کہاں سے ہو، انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، ایک الگ چیز ہے. یا خدا نے اس لیے تم کو خلق کیا اس طرح سے کہ تمہیں پہچانا جائے. لیکن تمہارا جو قیامت میں فیملی ٹری کام آئے گا نا، وہ یہی فیملی ٹری کام آئے گا کہ ولایت کہاں پر ہے. وہاں پر اٹھنا جب قبر سے کہنا میں نجیب الطرفین سید، کہنا میں، میرا اتنے کارخانے، میرے اتنی فیکٹریاں. آپ کہیے گا میرا خاندان سب سے بڑا تھا، وہ کہے گا میں یہ فلاں. نہ، یہ فیملی ٹری کام نہیں آئے گا. کون سا فیملی ٹری کام آئے گا؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. نہ کسی سید کی بات ہے نہ نان سید کی. بالکل سید کا احترام اپنی جگہ پر ہے. دیکھیے یہ میں کہہ سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کالا امامہ میرے سر پر ہے، لہٰذا میں سیدوں اور نان سید دونوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ کر سکتا ہوں. تو اس بات کو سنیے گا. تو وہاں پر نہ یہ سب کام کچھ نہیں آئے گا. کام کیا آئے گا؟ ولایت کے نزدیک کتنے ہو. سفید امامہ باندھو، کالا امامہ باندھو، اردو بولو، گجراتی بولو، سندھی، پشتو، بلوچی، کوئی بھی زبان بولیے، تو آپ کا بنیادی فیملی ٹری وہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ان ادر ورڈز ڈیفائن کروں میں آپ کو. محبت اہل بیت. اگر محبت اہل بیت آ گئی تو اب آپ اپنی نمازوں پر کیوں تکبر کریں گے؟ جس شخص نے جناب زینب کی دروازے کوفے کے پیچھے نماز شب کو سنا ہے، وہ اپنی کس نماز شب پر تکبر کرے گا؟ جس نے جناب سیدہ کے صدقات کو دیکھا ہے، وہ اپنی پوری زندگی بھی اٹھا کر دے دے تو وہ تکبر کر نہیں سکتا. محبت اہل بیت پہلی جس بیماری کو دل سے نکالتی ہے وہ ہے تکبر. کس بات پر تک میں نے نماز پڑھی، میں نے فضائل و مصائب پڑھے. اچھا مولانا آپ نے پڑھے، اس پہ آپ پکڑ رہے ہیں، تو آپ اپنے مصائب کے ذکر کا، فضائل کے ذکر کا بی بی زینب کے ذکر سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کس بات کا تکبر؟ آپ ان علماء سے مقابلہ کر سکتے ہیں جو چلے گئے، پھر کس بات کا تکبر؟ جس نے علی ابن ابی طالب کی نمازوں کا ذکر سنا ہے، جس نے جناب سیدہ کی نمازوں کا ذکر سنا ہے، وہ اپنی نماز پر تکبر کر ہی نہیں سکتا. پہلا مرحلہ یہ ہو گیا. دوسری چیز کیا؟ حسد. حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ سامنے ایک شخص ہے، برادر مومن ہے آپ کا، ترقی کر رہا ہے، بھائی یہ بھی اسی علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، انشاءاللہ خدا اس کو اور دے، اس کے بچے پھلیں پھولیں. یہ کوئی باہر کی بات تھوڑی ہے، یہ بھی اسی 18 ذی الحج کے قصے کو مانتا ہے جس کو میں مانتا ہوں. تو یہ جو ترقی کر رہا ہے میرا دشمن تھوڑی ترقی کر رہا ہے. ان سب کا علاج ہے توکل. خوب یاد رکھیے گا توکل. اور یہ جو زندگی ہے نا ہماری، ایک پہیے کی طرح، ویل کی طرح. ویل کو کبھی دیکھا جب گاڑی سڑک پہ دوڑ رہی ہوتی ہے، ایک حصہ اس کا اوپر آتا ہے، اگلے سیکنڈ میں، بلکہ سیکنڈ سے بھی کم کے حصے میں، وہ دوبارہ حصہ کہاں چلا جاتا ہے؟ زمین کے اوپر. پھر وہ آتا ہے، پھر اٹھتا ہے. تو بات یہ آج اس کے پاس ہے، کل میرے پاس ہوگا، آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. تلک الایام نداولها بین الناس. جو شخص بنو عباس اور بنو امیہ کے واقعات کو دیکھ چکا ہے نا، کہ بنو امیہ کے وہ لوگ کہ جو ہزاروں درہم و دینار کا عطر، پرفیوم استعمال کرتے تھے، کہ جن کے آگے کھانے پینے کی وہ چیزیں ہوتی تھی کہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا. ظلم اور جبر کا جنہوں نے بازار گرم کر دیا تھا. جب بنو عباس نے ان کو مارا، قتل کیا بنو امیہ کو، تو بنو امیہ کے شہزادے گلیوں میں بھیک مانگا پھرتے تھے.
جس نے مغل ایمپررز کی تاریخ پڑھی ہے نا، اکبر، بابر اور اورنگزیب، شاہ جہاں، وہ جانتا ہے کہ مطلب حالت کیا ہے. جس دلی میں بابر، ہمایوں، ان کی حکومت تھی، ان کا نام کوئی ادب سے بغیر ٹائٹلز کے نہیں لے سکتا تھا، آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. تاج محل صاحب ہزاروں لوگ جاتے ہیں، 7 ونڈرز میں سے ہے. کتنی رکعت کا ثواب مل گیا بنانے والے کو؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے آپ. ایک جگہ ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے دایاں بازو کربلا میں، لوگ دیوانوں کی طرح چپکے ہوتے ہیں، گریا کر رہے ہیں. دولت تھی نا آپ کے پاس، تو مغل ایمپررز کے پاس 10 بلین روپیز رکھ کے چلے جاتے کہ جو آئے گا تاج محل دیکھنے وہ ہمارے لیے سورہ یاسین پڑھے گا. نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کا ارادہ نہیں ہے، خدا کی ول تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو جو تکبر کا علاج ہے، جو حسد کا علاج ہے، وہ ہے اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ، اہل بیت سے مدد. کہ کس بات پر میں اکڑوں، کس بات پر؟ میرے پاس ملٹی بلین ڈالر میرے ایسٹس ہو گئے، میرا توتی بولتا ہے انٹر کانٹیننٹل میرا بزنس ہے. بابا مجھے پتا جب میں کل مروں گا، ہم فیہا خالدون، یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اگر یہ پیسہ اس کام نہیں آ رہا کہ میں اپنی قبر کو اچھا کروں، تو جہنم میں جائے ایسا پیسہ تکبر کی جگہ نہیں ہے، یہ ماتم کی جگہ ہے. خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر. لہٰذا انسان اپنے آپ کو چیک کرے. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ دنیا امامت کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی، یہ بے وفا ہے. سید الشہداء جب نکلے ہیں کربلا کے سفر کے لیے تو فرمایا ان من حوان الدنیا، دنیا کی ذلت، حقارت، پستی، اتنی ڈسگسٹنگ پلیس ہے یہ دنیا. سید الشہداء فرما رہے ہیں اتنی چیپ اور مین ہے اور اتنی گھٹیا ہے کہ زکریا جیسے پیغمبر کے بیٹا یحییٰ، ان کا سر ایک ایسی خاتون عورت کے قدموں میں رکھا ہے جس کے کیریکٹر پر میں ممبر سے بات نہیں کر سکتا. یحییٰ کا سر. یہ دنیا کبھی بھی، اس دنیا کو آپ ریفلیکشن مت سمجھیے آخرت کا. اس دنیا نے جناب امیر کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ دنیا بے وفا ہے، نہیں وفا کرے گی. لیکن آئمہ کی طرح، آئمہ کے اصحاب کی طرح، شاگردوں کی طرح انسان کیا کرے؟ اب اینٹی ڈاٹ بتا رہا ہوں، توکل کرے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، دال روٹی کھا رہا ہوں، چھوٹا سا گھر ہے، میرے پاس زندگی کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور میرے کزن کے پاس، میرے چچا، ماموں، خالہ، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی کے پاس، میرے نیبرز کے پاس یہ تمام نعمتیں ہیں. یہ تمام نعمتیں کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی ہیں. میں اپنی محنت کروں، خدا نے دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ میری محنتوں کا پھل اور رزلٹ مجھے ملے. ہو سکتا ہے میرے بچوں کو ملے گا، میرے بچوں کے بچوں کو ملے گا. خدا کے قانون کو سمجھ لیجیے. خضر جب موسیٰ کے ساتھ چلے فقتل، تو وہاں پر ایک بچے کو دیکھا، فقتلہ، خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، آبجیکشن، سر آپ نے کیا کر دیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ، آپ نے بلا وجہ ایک بچے کو مار دیا. تو پھر خضر نے جو گفتگو ہوئی وہاں پر، روایت میں ہے کہ جب اس بچے کو مارا، اس بچے کے والدین نے صبر کیا. خدا نے اس لڑکے کے بعد اس لڑکے کے والدین کو ایک لڑکی عطا کی. سب سے پہلے تو یہی نیگیٹو ایسپیکٹ، انڈو پاک والا ماتم کرنے لگے گا. مطلب میں نے سنا ہے، اسی دور میں سنا ہے، اسی دور میں مولانا پوتی پیدا ہوئی ہے. اچھا پھر مبارک ہو. نہیں مولانا کیا مبارک؟ ارے خیریت، کوئی ڈسیبلٹی ہے نا، کچھ پرابلم ہے اس میں؟ کہا کہ نہیں مولانا. پھر دشمن خوش ہو جائیں گے. دشمن خوش کیوں ہوں گے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نہیں سمجھا کہ مولانا بیٹا پیدا ہوتا تو دشمن غمگین ہوتا. ابھی تک ہم اسی اینشنٹ عرب کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں جس کو رسول خدا ٹھوکر مار کے گئے نا. یعنی یہ لوگ اگر ہوتے نا مدینے میں جناب سیدہ کی ولادت کے وقت، تو رسول خدا کو مبارکباد دینے نہیں آتے. خوب توجہ کیجیے گا. بیٹی، آپ جا کر روایات پڑھیے. یہ بچیوں کو میں سنا رہا ہوں، اب سنیں بچیاں. اس پہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ بچیوں کی آپ تربیت کیجئے شرم و حیا کے مطابق، بزدل مت بنائیے. بچیوں کو ہم اپنی بزدل بناتے ہیں، ان کو ڈرپوک بناتے ہیں. بہادر بنائیے شرم و حیا کے ساتھ. یہ بڑا ایک ٹپیکل اور بڑا پیچیدہ کمپلیکس ٹاپک ہے. بچی کو ہم ڈراتے ہیں، بیٹا ایسا ہو گیا، وہاں چلی گئی، کسی نے دیکھ لیا، بیٹا وہاں کیوں کھڑی تھی؟ جب بچی غلط کام نہیں کر رہی تھی، بچی کو طاقت دیجئے. کل یہ جائے گی سسرال میں ڈرتی رہے گی ہمیشہ. ڈرپوک ماں بہادر بچے پیدا نہیں کر سکتی.
ہم چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو باحیا بنائیں، ڈرپوک بناتے ہیں. بیٹا تم نے غلط کام نہیں کیا، نہیں کرنا، ڈٹی رہو، سچ بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچی کا ہی رخصتی ہوگی، منہ دکھائی ہوگی، بچی پردہ کرتی ہے، منہ جیٹ آ رہے ہیں، نامحرم آ رہے ہیں، منہ دکھائی تو ہوگی. ماشاءاللہ انڈیا پاکستان کی نعمت ایک بہت بڑی. یہ بچی کو ہم نے دیندار تو بنایا، بہادر نہیں بنایا. یہ اپنے نکاح کی رات کو نہیں کہہ سکتی میں اپنا آنچل نہیں ہٹاؤں گی. اس کو اتنی طاقت دیجئے، اور اگر یہ کہے تو بچی کی حمایت کیجئے، میری بیٹی نے صحیح بات کی ہے، غلط بات آپ کر رہے ہیں، خوب توجہ کیجئے. تو بچیوں کو ڈرپوک مت بنائیے، بہادر بنائیے. مثال کہاں پر ہے اس کی؟ دو ہستیاں، اب میں اس سے بڑھ کر کیا نام لوں. ایک تو شہزادی ہماری صلوات اللہ سلام علیہ جناب سیدہ، شرم و حیا کا پیکر ہیں لیکن شجاعت کے آخری مرحلے پر ہیں. دوسری جناب زینب، شرم و حیا اور عفت کا ثانیہ زہرا کہتے ہیں آپ، ثانیہ زہرا ہیں، لیکن بہادری کس مقام پر؟ بہادری اس مقام پر کہ اب امیر المومنین کی بہادری کے بھی جوہر دکھائے، ابو الفضل عباس کی بہادری کے بھی جوہر دکھائے، حسین ابن علی کی بہادری کے بھی جوہر دکھائے. دنیا کو ایسی مثال لا سکتا ہے کہ جہاں پر شرم و حیا، عفت، پاکیزگی، دین، تقوی، معرفت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہادری ایسی ہو کہ جتنے بھی خطبے دیے نہ آواز میں لغزش ہے، نہ کپکپاہٹ ہے، نہ تھر تھراہٹ ہے. لہذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات کو. ہم کہیں اور چلے گئے دور، لیکن یہ بات بڑی ضروری تھی. تو اس کے اوپر توکل کہ خدا نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے گا، خدا نے اس کے ساتھ یہ کیا مجھے بھی. تو چلیے، اس لڑکی کے بعد لڑکا دیا، اس لڑکے کو مار دیا، جو خدا نے ریپلیس کیا وہ ایک لوور لیول کی مخلوق دی. نعوذ باللہ. یہ بچیاں میری ناراض نہ ہو، میں انڈو پاک کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، اہل بیت کی زبان میں نہیں. لڑکے کو مار دیا، لڑکی دی. یہ کیا ہو گیا؟ جب لڑکی دی، خوب توجہ کیجیے گا، مولا فرما رہے ہیں 70 انبیاء اس لڑکی کی نسل سے پیدا ہوئے. اہل بیت کی میں ایک اور بات بتا دوں، یہ ہماری بچیاں اور بہنیں اور مائیں سب خوش ہو جائیں ذرا ان کو خوش کرنے کے لیے. وہ یہ کہ آپ کو ائمہ کی اولادوں میں لڑکے تو ملیں گے جو امام کے سامنے آئے، لڑکی ایک بھی نہیں ملے گی جو امام کے سامنے آئی ہو. ایک آپ کو نہیں لڑکی ملے گی امام کی، امامزادی کہ جو کسی امام کے سامنے آئی ہو. ہمیشہ آپ کو لڑکے ملیں گے. عجیب ہے. اور اب یہ لڑکیوں کی بات آ گئی، ایک حدیث مجھے پڑھنے دیں کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اس گھر میں، اور وہ اپنے پر کو اس لڑکی کے بدن پہ پھیرتا ہے. کہتا ہے ضعیفۃ خلقت من ضعف المنفق علیہا معان، چھٹے امام کی حدیث ہے. فرمایا خدا کی کمزور مخلوق ہے، یہ کمزور مخلوق ہے، یوز لیس نہیں کہا، کمزور مخلوق ہے. جو اس پر خرچہ کرے گا اس کی مدد کی جائے گی نہیں، جو اس بچی پر خرچہ کرے گا اس کی مدد کر دی گئی. ہمیشہ ہمارے والدین بچیوں پر خرچہ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں. لڑکوں کو آزادی ہے، لڑکا 11 بجے آ رہا ہے وہ تو لڑکا ہے. لڑکی کو گھر میں آپ تربیت اگر کرنی ہے تو ایک سملر وے میں ہونی چاہیے. بہرحال فقہی احکام اس کے دوسرے میں اس میں نہیں جا رہا. تو ہم یہاں ابھی تک اسی ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگ مبارکباد دینے نہیں چاہتے جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے. یہ میں انڈیا پاکستان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہم جو اس ماحول میں پھنسے ہوئے بیسک ترین چیزوں میں کہ جہاں سے واقعا سلام ہے ویسٹرن کنٹریز کو کہ وہ بہت ساری ان چیزوں سے نکل کے باہر آ گئے کہ جن سے نکلنے کا اہل بیت نے حکم دیا تھا. ہاں اس سے بدتر چیزوں میں پھنسے ہوئے کہ جن کا اہل بیت نے حکم دیا کہ نکلو. لیکن بعض چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. اب وہ اس معاشرے کی میں تعریف نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہرحال وہاں پر چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو کنسیڈر کرتے ہیں. اب آئیے اس طرف توکل. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے 70 انبیاء اس بیٹی کے وجود سے دیے. اگلی چیز جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو پرابلم ہے، میں نے کہا کہ لمٹس ہونی چاہیے. دیکھیے اب میں یہ بات کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ لڑکوں کی مائیں مجھے بد دعا دیں لیکن بہویں مجھے دعائیں دیں گی. اور میں کوئی گھروں میں فساد نہیں پھیلانا چاہ رہا. دیکھیے بالکل میں نے کہا کہ اچھی بات ہے پوری فیملی ساتھ رہے، لیکن لمیٹیشنز کے ساتھ. لمٹس کی آپ پابندی نہیں کر سکتے، ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. اب نیچے والا فلیٹ ماں باپ رہیں، اوپر آپ آ جائیں، ناشتہ بھی ساتھ کریں، دوپہر کا کھانا بھی کھائیں، رات کا کھانا بھی ساتھ کھائیں، لیکن اسپیس دیجیے. ہماری جو نیولی میرڈ اور نیولی ویڈ بچیاں ہیں وہ سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہو جاتی ہیں. ممبر سے میں بیان نہیں کر سکتا. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں کاؤنسلنگ کے لیے.
مولانا مجلس میں ذکر چھیڑیں نہیں کیا، پاسبل ہی نہیں ہے، ممبر نہیں اس کو برداشت کر سکتا. بہت سی باتوں کے لیے آپ کو چاہیے کہ سامنے آپ کے وہ لوگ بیٹھے ہوں کہ جن کے بال گولڈن ہوں، آنکھیں بلیو ہوں. میرا مطلب کیا ہے، یعنی بہت سی باتیں ہماری سوسائٹی انڈو پاک کی برداشت نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا یورپ کی طرف. اور اس میں دیکھیں سچی بات مانیے، جس طرح سے براڈ مائنڈڈ وہ لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم نے دین کو بھی لیا، کلچر کو بھی لیا، تو دونوں جگہ کی جو نیرو مائنڈنس تھی وہ ہمارے اندر آ گئی، تو مشکلات. بہرحال اس کو چھوڑیے، میں آگے بڑھتا ہوں. ایک اور چیز جو پرابلم ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ بچوں سے پوچھو بیٹا جاب کر رہے ہو؟ نہیں. کیوں؟ کاروبار کرنے کا ارادہ ہے. کیوں نہیں کاروبار کیسے کرو گے؟ تو گھر کیسے چل رہا ہے؟ وہ ایک بھائی گیا ہوا ہے گلف میں، وہ پورے گھر کو چلا رہا ہے. تو تم کیا کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کر رہا، کاروبار نہیں کرنا، نوکری نہیں کرنی. اچھی نوکری مل ہی نہیں رہی. کوالیفیکیشن کیا ہے؟ نہیں بتائی جا سکتی کوالیفیکیشن، لیکن تب بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو کسی بڑی یورپین ویسٹرن فرم میں سے آئے گا لیٹر، سی او کہے گا سرکار آپ آئیے، ایم ڈی کی سیٹ خالی ہے، تشریف لے آئیے. اپنی ایجوکیشن کا لیول دیکھیے آپ. ایک اور مسئلہ کیا ہے، ہمارے یہاں شرافت کسی پیشے کی، یعنی ہم جب بات کرتے ہیں تو ڈگنیٹی آف ہارڈ ورک، اس پہ بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں کیوں وہ انسان، ایک محفل میں بیٹھے ہوں، مجھے تھوڑا سا بلنٹ ہونے دیجیے، ذرا کھل کے بات کروں. 5 آدمی بیٹھے ہیں، آپ کیا ہیں ایم بی اے، آپ کیا ہیں ڈاکٹر، آپ کیا ہیں انجینئر، آپ کیا ہیں پروفیسر، آپ کیا ہیں. وہ بیچارہ شرمائے گا. کیا ہو گیا؟ وہ اصل میں مثلا وہ ایک ایسا نام لے گا بیچارہ، ایک ایسے آکوپیشن کا، ایسی جاب کا کہ جو میچ نہیں کر رہی ہوگی ڈاکٹر پروفیسر انجینئر کے ساتھ. کیوں ہے ایسا؟ اس چیز کو ویسٹ کے اندر بہت حد تک ویسٹ ختم کر چکا ہے. اگر تم حلال کما رہے ہو، اگر تم اپنے محنت سے کما رہے ہو تو فخر کے ساتھ بات کرو. تمہارا مولا نہج البلاغہ کے جس کے خطبے ہیں، کدال لے کر کنویں بھی کھودتا تھا، یہودی کے باغ میں پانی بھی دیتا تھا، پسینے پسینے ہوتا تھا، کبھی نہیں شرمایا. یہ ہے وہ امپاورمنٹ جو آپ کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنی ہے. ممبر سے یہ بات آنی چاہیے کہ تم حلال کما رہے ہو، تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلایا جا رہا. لہٰذا سنیے اگلی حدیث جو سوشل ایشوز ہیں، ہمارے سوشل ایولز ہیں. ان اللہ لا یبغض العبد النوام، خدا نفرت کرتا ہے اپنے اس بندے سے جو اپنا پورا دن سو کر گزارتا ہے. محنت کیوں نہیں کر رہے؟ تم کیوں نہیں محنت کر رہے؟ فرینچ فرائز کی دکان کیوں نہیں لگا رہے؟ چھوٹی سی دکان ہے، شاپ ہے، خریدو، کوئی بھی فوڈ اسٹف یہاں پر بیچو، کوئی بھی چیز بیچو. نہیں مولانا لیول نہیں ہے. کیا مطلب؟ حلال کمانے کا لیول کچھ نہیں ہوتا. حلال کماؤ، محنت سے کماؤ. رسول خدا کی حدیث ہے، من جاء کادن لعیالہ، جو اپنے گھر میں آئے رات کے وقت اپنے گھر والوں کے لیے طلب حلال کرے، رات بھر دن بھر آپ گھومتے رہے، صبح 7 بجے نکلے حلال روٹی کی تلاش میں، رات کو آئے بات مغفورا اللہ، جب یہ تکیے پہ سر رکھ کے سوئے گا رسول خدا فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. اسلام کی آئیڈیالوجی کو سمجھیے. ایک بھائی امریکہ چلا گیا، وہ وہاں سے ہر مہینے $2000 بھیج دیتا ہے، $1500 گھر کے اندر، $810,000 بھیج دیتا ہے، پورا کنبہ 8-10 آدمیوں کا چل رہا ہے. یہاں پر بھائی موجود ہے، محنت نہیں کر رہے. وہ بھائی ہے نا امریکہ میں، ہم جاب ڈھونڈ رہے ہیں. سرکار آپ کے پاس فرض کیجئے کہ بوئنگ بنانے والی کمپنی کہے گی کہ ہمارے یہاں چیف انجینئر لگ جائیے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ اپنی کوالیفیکیشن کو دیکھیے، آپ جا کر دیکھیے کہ میں کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. ایک فکر یہ ہے اسلام کی، رسول خدا فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ خدا اس بندے سے نفرت کرتا ہے کہ جو دن میں سوتا رہے. دوسری چیز رسول خدا فرما رہے ہیں، صبح کو تم گھر سے باہر نکلے رزق حلال کی تلاش میں، تمہیں کام نہیں ملا یا ملا، بحث یہ نہیں ہے، کنسرن یہ نہیں ہے رسول خدا کو کہ ملا کہ نہیں ملا. تم نے محنت کی، تھک ہار کر آئے، پسینے پسینے، رات کو آ کر سوئے، رسول خدا فرماتے ہیں اس کی اتنی برکت ہے رزق حلال ڈھونڈنے کی، جب تکیے پہ سر رکھ کے سو گے بات مغفور اللہ، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. لہذا خوب توجہ کیجئے. انسان اپنی سستی کو، کام چوری کو، لیزینس کو توکل کا نام دیتا ہے. لالچ، ہرس، اپنی گریڈی ہونے کو محنت کا نام دیتا ہے. دونوں میں فرق ہے. زبردست پیسہ کمایا جناب امیر نے 25 سال، زبردست. جہاں موقع ملا ایسٹس بنانے کا جناب امیر نے بنائے. یہ ہے محنت. مولانا لالچ نہیں ہے. کیوں محنت ہے؟ جیسے کنواں کھودا، کہا کہ قمبر کاغذ قلم لاؤ، کہا انڈومنٹ، وقف،
ٹرسٹ بنایا, یہ کنواں میں نے غریبوں کے لیے وقف کیا. صرف 2 باغ اپنے لیے رکھے, ایک باغ رکھا اس اولاد کے لیے جو جناب سیدہ کی ہے, اور ایک باغ رکھا اس اولاد کے لیے جو سیدہ کے علاوہ دوسری بیویوں کے بطن سے ہے, اور سب کا کسٹوڈین کیئر ٹیکر بنایا امام مجتبیٰ کو. یہ جو 25 سال جناب امیر نے گزارے ہیں نا, اس 25 سال پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے, پی ایچ ڈی. لیکن کون سی چیز مولا کا حق ہم ادا کر سکے جو ان 25 سالوں کا حق ادا کریں گے. اور جو انڈوومنٹ ہے, ٹرسٹ ہے مولا کا, ہم مولا کو ہمیشہ دعائے کمیل, مناجات, سجدہ, دعائے صبا, مناجات امیر مومنین, محراب کوفہ لرز رہے ہیں. بابا یہ علی بن ابی طالب کی وہ شخصیت ہے جو خدا کے ساتھ تعلق تھا. سوسائٹی کے ساتھ جو علی بن ابی طالب کا انٹریکشن تھا اس پہ بھی بات کیجئے, تاکہ سوسائٹی اپنے ٹریک پہ چل سکے کہ میرا مولا اس طرح سے چلتا تھا. جلدی جلدی ایک واقعہ سناؤں آپ کو اور بات کو آگے بڑھاؤں. واقعہ بڑا طویل ہے, مختصر کر کے سناؤں گا. امیر مومنین کی شہادت ہو چکی تھی, مولا کی شہادت ہو چکی تھی. حج کا سیزن آیا, حج کا موقع آیا. ایک شخص مولا کا چاہنے والا تھا, وہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا 2 لڑکیاں. میں نے کب کا واقعہ ہے یہ؟ مولا کی شہادت ہو چکی ہے. امام کون ہے؟ امام حسن. ذہن میں رہے گا. اس نے دیکھا 2 لڑکیاں ہیں, بچیاں 10, 12, 13 سال کی. اس گزر رہا ہے, ان دونوں بہنوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے, بحث ہو رہی ہے. ایک بہن کہہ رہی ہے دوسری بہن سے, لا نہیں یہ میں نے کام نہیں کیا. بحق العادل بالسویہ, بحق العادل بالرعیہ والقاضی بالسویہ زوج البتول المرضیہ. یہ رک گیا. اس نے تو کس کا نام دے کے قسم کھایا ہے بیٹا تم نے؟ بچی سے پوچھا اس نے کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ قسم ہے اس کی کہ جس نے انصاف کے ساتھ حکومت کی, اپنے عوام کی انصاف کے ساتھ خدمت کی, اور قسم ہے اسی شخص کی جو بطول کا شوہر ہے. یہ ٹھٹک گیا, مولا کا شیعہ تھا. کہا کہ کس کی نام لے کے قسم کھا رہی ہے تو؟ سمجھ تو گیا تھا کہ بطول کا شوہر کون ہو سکتا ہے, جناب فاطمہ کا نام لے کر کہا. اس نے یہ من المنعوت بہذہ الصفات, یہ تو نے صفات جو بتائیں کس کی ہیں؟ کہا ذاک واللہ عالم العلام, خدا کی قسم یہ اس کا قسم کھا رہی ہوں میں. بچی نے کہا کہ جو پرچموں میں سب سے بڑا پرچم ہے, اماموں کا سید و سردار ہے, اور اس نے جناب امیر کے صفات بتانی شروع کی. اب یہ شخص تو پریشان ہو گیا. امام حسن کی امامت, دمشق کی حکومت, مولا کے شیعوں کو سب قتل کیا جا رہا ہے, اور یہ بچیاں. کہا کہ اتعرفین علی بن ابی طالب, یہ تو علی کی. کہتا ہاں میں علی کی بات کر رہی ہوں. کہا تم پہچانتی ہو علی کو؟ کہا کہ کیف لا اعرفہ, میں کیوں نہ پہچانوں, کیونکہ ایک دن وہ تھا کوفے میں تھے, رات کا وقت تھا, ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا. کھٹکھٹایا کسی نے دروازے پہ, میری ماں نے دروازہ کھولا, میرے باپ نے سلام کیا, اس آنے والے نے سلام کیا اور فرمایا ہاں. کہا تم علی کو جانتی ہو؟ بچی سے پوچھا. ایک میں مس کر گیا جملہ. کہا کہ کیسے نہ پہچانوں, کیسے وہ بچی نہ پہچانے علی کو؟ من قتل ابوہ فی صفین, میں کیسے نہ پہچانوں علی کو کہ میرا باپ علی کی مدد کرتے ہوئے صفین میں شہید ہوا ہے. اور میں کیسے نہ پہچانوں کہ رات کا وقت تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, میری ماں نے دروازہ کھولا, اس آنے والے نے سلام کیا, میری ماں نے جواب دیا. اس آنے والے نے پوچھا کیف انت یا امۃ اللہ یا قافلۃ الایتام, کیا حال ہے تمہارا اے خدا کی بندی, خدا کی کنیس, یتیم بچوں کو پال رہی ہو, زحمت ہو رہی ہے, کیا حال ہے؟ کہا کہ الحمدللہ. اور پھر میری سمجھ میں آیا کہ آنے والا, جب میری ماں نے جواب دیا سلام کا, تو میری سمجھ میں آیا کہ آنے والا یہ علی بن ابی طالب تھا. کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ 2 بچیاں ہیں, بلاؤ. کہا کہ میرے اسمال پاکس یا میزلز نکلی تھی اور میری آنکھیں ضائع ہو چکی تھی. اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بچی 9 سال سے چھوٹی تھی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا یا علی اس کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں, نابینا ہے, بلائنڈ ہے یہ. کہا کہ بیٹا آگے آؤ. اور کہا کہ علی بن ابی طالب نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا, واللہ انی لارا الجمل الشارد فی اللیلۃ الظلمہ, اس کے بعد جو میری بینائی ہوئی ہے وہ ایسی ہوئی ہے کہ میں رات کی تاریکی میں کئی میل دور
جو اونٹ بھاگ رہا ہو اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں. کیسے میں نہیں پہچانوں علی کو؟ یہ شخص مولا کا شیعہ تھا. اس نے کہا یہ میں خانہ کعبہ میں ملاقات ہوئی ہے 2 مومن بچیوں سے، یہ سنڈے مدرسے بھی جاتی ہیں، فرائیڈے اسکول بھی جاتی ہیں، لگتا ہے ان کا عقیدہ بڑا زبردست ہے. تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک گولڈن کوائن سونے کا سکہ نکال کے دیا. کہا کہ استعینی بہا علی نفقتک، یہ سونے کا سکہ دے رہا ہوں، حج پہ آئی ہو، واپس کوفے جاؤ گی تو جو ضرورت ہو خرچ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ آ رہی ہے سب کے سمجھ میں؟ اس نے ان 2 بچیوں کو سکہ دیا جو خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی. کہا کہ الیک عنی یا رجل، یہ ہے امپاورمنٹ، یہ ہے حیا، شرم اور بہادری. اگر بچیاں ہماری ماڈسٹ ہوتی ہیں بریو نہیں ہو سکتی، بریو ہوتی ہیں ماڈسٹ نہیں رہتی. ہماری بچیوں سے مطلب اپنی بچیوں کی بات نہیں کر رہا جو امام باڑے کی ہیں، میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. ہماری بچیاں الحمدللہ ماڈسٹ بھی ہیں، شرم و حیا بھی ہے ان میں. ہاں کبھی کبھی 19-20 فرق ہو جاتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولا بخشنے والے ہیں. اسے کہتے ہیں بہادری، بریوری اور ماڈسٹی، دونوں کو کمبائن کیا، ملایا. کہ انی یا رجل، پیچھے رکھ اپنا ہاتھ. قد خلفنا علی خیر خلف، قد خلفنا خیر سلف علی خیر خلف. فرمایا تو مجھے سکہ مت دے رکھ اپنے پاس، جو علی گیا ہے نا ہم کو بہترین اپنی اولاد کے بلبوتے پہ چھوڑ کے گیا ہے. نحنو علی معاہدت، نحنو عیال ابی محمد، ہم امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ پلتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. یتیم بچی ہے، یتیم بچی ہے کہ نہیں؟ بہت ینگ ہے، کوئی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئی. آپ کے وہ فلانے کالج میں گئی تھی، امریکن برٹش کالج میں، بہت اچھا تھا، ایجوکیشن بڑی اچھی تھی، تو اس کے اندر ایک طاقت آ گئی تھی، بہادری تھی، کریج تھی، ایک اس میں ایک ہمت تھی. نہیں، یہ کوفے کے اندر پل بڑھ رہی ہے، کوئی کسی اسکول کالج میں نہیں گئی ہے. لیکن یہ ہے علی ابن ابی طالب کے یتیموں کو اس طرح سے صرف نہیں پالا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیں، ڈیمولش کر دیں، وہ بیچارہ ڈرتا رہے کہ میں یتیم ہوں. نہیں، یہ ہے علی ابن ابی طالب، یتیموں کو پال کے گیا ہے، بہادری دے کر گیا ہے. اگر مکے میں ہیں کچھ نہیں پتا کیسے کوفے جائے گی، کہہ رہی پیچھے رکھ اپنے ہاتھ کو، ہم حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر پلتے بڑھتے ہیں. تو خوب توجہ کیا آپ نے اس بات کے اوپر کہ ایک چیز یہ جو میں یہاں تک آ گیا کہ کس طرح سے ہم یتیموں کی پرورش کرتے ہیں. یتیموں کی کفالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 500 1000 روپے $100 باندھ دیے مہینے کے، بلکہ یتیموں کی کفالت کا مطلب یہ کہ الناعشون، یعنی ایلیویٹ کی جو اس کی پرسنالٹی کو، اس طرح سے یتیم تک مدد جائے کہ اس کو برا نہ لگے، اس کی شخصیت کو کنسٹرکٹ کیجئے، اس کی شخصیت کو ایلیویٹ کیجئے، اس طرح سے، اسی بچی کی طرح سے. لہٰذا محنت کے بارے میں نے بتایا آپ کو، سوسائٹی کے اندر کس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور وہ صفات کہ جو سوسائٹی میں ہم کو معصومین علیہ السلام نے بتائی ہیں. حسد کیسے ختم ہوگا؟ حسد توکل سے ختم ہوگا. حسد کو سب سے پہلے دیکھے انسان، چیک کرے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ کام غلط ہے، خدا نے دی ہے اسے تمام نعمتیں. امید ہے بارہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر سکا. اور آخر میں ایک حدیث، من مشا لقضائے حاجت اخیہ المومن، جو پیدل چلے گا اپنے مومن بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرے یا نہ کرے، آپ گئے نکلے پیدل چلے اپنے کسی مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے، کام کرنے، کام نہیں ہو سکا، جا کر دیکھیے کام نہیں ہو سکا. خدا فرماتا ہے جب تک تم یہ کام کرو گے خدا تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا. یہ جو تم قدم اٹھا رہے ہو یہ صدقہ ہے اور خیرات ہے اپنے مومن بھائی کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. کائنات میں کون سا بھائی تھا کہ جس کا عظیم ترین بھائی تھا؟ ایک عام مومن بھائی کی حاجت کو پورا کریں، خدا تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا. کائنات میں کون بھائی تھا کہ جس نے اپنے بھائی کی حاجتوں کو پورا کیا؟ اگر ہم بات کریں ابو الفضل عباس، ابو الفضل عباس کے بارے میں کیا جملہ ملتا ہے؟ بذلت غایت المجہود. مولا عباس آپ نے جتنی ایفرٹس کر سکتے تھے وہ کر لی، مولا حسین کو خوش کرنے کی خاطر، راضی رکھنے کی خاطر. تو اب آپ بتائیے خدا مولا عباس کو کیا دے گا؟ آپ کو کیا تحفہ ملتا ہے جب آپ مومن بھائی کی خدمت کرتے ہیں؟ خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. ابو الفضل عباس نے اپنے بھائی کی حاجتوں کو پورا کیا، خدا نے ابو الفضل عباس کو کیا دیا؟ ابو الفضل عباس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے سوائے حسین کے. ابو الفضل عباس کو خدا نے بنایا باب الحوائج.
اب اگر کوئی حاجت ہے عباس سے مدد مانگیے، کوئی حاجت ہے عباس کے آگے بھکاری بن کر جائیے، عباس کے آگے ہاتھ کو پھیلائیے۔ اور یہ میں کیا بتاؤں آپ کو، ماشاءاللہ سے آپ ان ماؤں کی اولاد ہیں جنہوں نے آپ کو مولا عباس کی محبت میں پروان چڑھایا۔ جب سب قتل ہو گئے، ایک دفعہ جناب ابو الفضل عباس آئے، فاستأذن العباس اخاہ الحسین، عباس نے مرنے کی اجازت مانگی، کہا بھیا انت صاحب لوائی، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار تھے، علم بردار تھے۔ کچھ عجب نہیں، عباس نے کہا مولا این المعسکر، وہ لشکر کہاں گیا؟ لقد یضیق صدری، مولا اب عباس کا سینہ پھٹا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تاریخ کو جوڑیے آپ اس جملے سے، خیمے سے التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی شاید کہ جب لشکر یزید نے دیکھا نا کہ اب حسین کے خیمے میں مردوں میں کوئی بچا نہیں ہے، تو یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے تھے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک شہزادیوں کے کانوں میں جاتی تھی، بچیاں ڈرتی تھیں۔ عباس سے دیکھا نہیں گیا، کہا مولا اجازت دیجیے۔ مقتل کے مطابق مولا نے عباس کو اجازت دی، مشکیزہ اٹھایا، علم لیا، تلوار اٹھائی اور دریا کا رخ کیا۔ آپ کا پانچواں امام فرماتا ہے کہ چچا عباس لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو فرات تک پہنچنے سے روکا۔ ایک دفعہ فرات تک گئے، مشکیزہ بھرا، اور یہ جملہ حدیث نہیں ہے کہ عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پیاس اس کو یاد آئے گی جو بھولا ہو۔ عباس کا مقام حسین کا قلب ہے، بھول ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ عباس نے پانی اٹھایا اور پانی پر دے مارا اور ایک شعر پڑھا مقتل کے مطابق، یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی هذا حسین وارد المنونی وتشربین البارد المعینی۔ اے عباس کیا تو پانی پیے گا؟ ذرا دیکھ تو صحیح ہے عباس کہ تیرا آقا اور مولا حسین لب تشنا ہے، حسین مشکلات میں گھر چکا ہے، تو ٹھنڈا پانی پیے گا؟ اے عباس کیا حسین کے بعد بھی تیرا جینے کا ارادہ ہے؟ اے عباس سن لے، حسین کے بعد زندگی میں کوئی مٹھاس نہیں۔ گھوڑے کو دریا سے نکالا، تلوار چلاتے ہوئے درختوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھے۔ ایک دفعہ نعرہ بلند کیا، واللہ انقطعتم یمینی۔ حسین کے کانوں تک آواز گئی، بھیا یعنی میرا دایاں ہاتھ قلم ہو چکا۔ آگے بڑھے، بایاں ہاتھ قلم ہوا۔ سینکڑوں تیر آئے، مشکیزے پر لگے۔ ایک دفعہ ایک تیر آ کر مشکیزے پر لگا، مشکیزے کا پانی بہہ گیا۔ اب ابو الفضل عباس گھوڑے پر موجود ہیں، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ملعون نے آ کر درخت کے پیچھے سے چھپ کر سر اقدس پر گرز کا وار کیا، ام البنین کا چاند گھوڑے سے زمین پر گرا۔ ایک دفعہ ابو الفضل عباس جب گھوڑے سے زمین پر گرے، مولا حسین کو پکار کر آواز دیا، اخا ادرک اخا، اے بھائی بھائی کی خبر لو۔ فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، مولا حسین نے لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ ایک دفعہ عباس کے پاس آئے، عباس نے گفتگو کی، اور ایک دفعہ گفتگو کرنے کے بعد عجیب حالت ہے، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، سر زخمی ہے، چشم مبارک میں تیر پیوست ہے۔ ابو الفضل عباس نے بعض مقاتل کے مطابق ایک وصیت کی کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس جانتے ہیں کہ اب مردوں میں سوائے مولا کے کوئی نہیں بچا۔ عباس کو اس بات کا علم ہے کہ صبح سے میرا بھائی لاشیں اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، عصر کا وقت نزدیک ہے، جب حسین گھوڑے سے زمین پر گریں گے تو کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فرزند فاطمہ کا لاشا ریت پر پڑا رہے، عباس کا لاشا خیموں میں؟ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حسین کی بچیاں، فاطمہ کی پوتیاں نواسیاں، ابو الفضل عباس کا کمسن بیٹا دروازہ خیمہ پر منتظر تھے کہ ابھی ہمارا چچا پانی لینے گیا ہے، پانی لے کر آ جائے گا۔ خالی پیالے لے کر موجود تھے۔ جب عباس کا لاشا خیموں میں جائے گا تو ان بچوں کے دل پر کیا گزرے گی؟ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے کر جائیے گا۔ بس ایک دفعہ حسین نے خود آنود علم کو اٹھایا، خیمے کا رخ کیا۔ ننھی 3 سالہ مظلوم بچی مولا حسین کی سمجھی چچا آ گئے، دوڑتی ہوئی آئی خالی پیالہ ہاتھ میں لے کر۔ اب جو دیکھا تو علم آ گیا، علمدار نہ تھا۔ پوچھا، یا ابتا این عمی العباس، بابا یہ بتائیے میرا چچا کہاں ہے؟ حسین کی کیا ہمت کہ کیا جواب دیں۔ ایک دفعہ عباس کے خیمے
پہ کے پاس گئے، خیمے کا عمود گرایا، عباس کے خیمے کو گرا دیا، یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا اب وہ ترائی پہ سو چکا ہے، اب شام کا سفر ہوگا، شمر کے تماچے ہوں گے، چچا مدد کو نہ آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد علیک صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما همنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ پروردگار بحق چہاردہ معصومین خاصتاً بحق حضرت ابو الفضل عباس ہماری اس قلیل عبادت کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مزین فرما۔ پروردگار جو لوگ اس امام باڑے کو بنا کے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو اس فرش ازا کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مجمع میں جو بعد میں گھروں میں جو دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے، اگر کوئی تنگ دست نادار قرضدار پریشان حال بے اولاد بے روزگار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما۔ جو سوچ سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے مجلس سے پڑھنے والے علماء ذاکرین خطبات دنیا سے چلے گئے، بہترین برزخ میں مقام عطا فرما۔ جو زندہ ہیں ان کو طول عمر صحت کے ساتھ عطا فرما۔ ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزاء اقرباء ارحام خونی رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ جن کا ہم پر حق تھا ان کو مولا عباس کی شفاعت فی الفور نصیب فرما۔ پروردگار جو لوگ زندہ ہیں ہمارے ذوی الحقوق میں سے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو آپ کے شہر کے محرومین و محرومات تھے، جو اس امام باڑے کے محرومین و محرومات ہیں، اور ایک فاتحہ کے 2 نام اور آئے ہیں، سیدہ نسیم فاطمہ بنت صفدر حسین اور سیدہ قرۃ العین عابدی بنت سید نذر الحسنین، ان کے لیے بھی آپ سب کو شامل کرتے ہوئے ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل اللہ۔